نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلام بچوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ بچے اللہ کا عطیہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے جس کی دعا انبیاء علیہم السلام نے بھی کی۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچوں کی پیدائش کو ایک خوشی کی خبر بتاتے ہیں، خوشخبری بتاتے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کی بیوی کھڑی تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ انبیاء علیہ السلام نے اولاد جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچوں کی پیدائش پہ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کے پھول قرار دیتے تھے، ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ بچوں کی اور ازواج اور اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ عباد الرحمن کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی یہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پودے بھی کہا ہے، فرمایا اللہ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا، یعنی نیک بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور آگے چل کر دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بچے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ ابن مبارک جب اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں اپنے قریب کرتے اور کہتے کہ یہ دین کے پودے ہیں، یعنی آج ان کی نگہداشت کرو تاکہ کل کو یہ بڑے ہو کر فائدہ دیں، دین کے محافظ ہیں۔ مسکین بن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام اعمش کے پاس سے گزرا جبکہ وہ حدیثیں سنا رہے تھے۔ اس شخص نے ان سے کہا، آپ ان بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں، یعنی چھوٹے بچوں کو کیوں آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ تو امام اعمش نے کہا، یہ بچے تمہارے لیے تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آج ان کو حدیثیں سناؤ گے تو کل یہ آگے جا کر دوسروں کو سنانے والے ہوں گے، مستقبل کے داعی ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی نیک اولاد کی تو ساتھ یہ بھی کہا، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا۔ یعنی آل یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل، یعنی ان کے اندر ان کی اصلاح کرنے والا ہو۔ پھر انسان کی بہترین کمائی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی دنیا میں بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ اور مرنے کے بعد بھی وہ تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ ہیں، یعنی صدقہ جاریہ بن کر۔